السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ آج ہمارا میریکلز آف قرآن کا سیکشن نمبر 6 ہے۔ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طرح قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جیتا جاگتا اور زندہ معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کے معجزہ ہونے کے مختلف اسپیکٹس کو ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ تقریباً 8 اسپیکٹس سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کس طرح زندہ معجزہ ہے، اور آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا اسپیکٹ ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ ٹھیک ہے، ایلیکوینس آف دا قرآن پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اس اسپیکٹ کو آج ہم دیکھیں گے۔ اصل میں قرآن کی جو عربی ہے وہ نہایت ہی فصیح اور بلیغ ہے، اور آپ کوئی بھی ریڈنگ دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کسی بھی پوئٹ کا، کسی بھی اسکالر کا، کسی بھی زبان میں، نو میٹر ہاؤ ایلیکوینٹ دیٹ پرسن از، ٹھیک ہے، لیکن وہ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی رائٹنگ میں کوئی ان پالشڈ ورڈ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ غیر فصیح الفاظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ جو بھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کے سامنے کلام آتا ہے نا، یا لٹریری ورک آپ دیکھیں، تو اس میں ہمیں کچھ پورشنز، کچھ پیراگراف، کچھ ایریاز ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ لگتے ہیں، فصیح اور بلیغ لگتے ہیں، مگر پوری کی پوری جو کتاب ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی بھی ایک بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو کہ غیر فصیح ہو۔ ٹھیک ہے، وی کین ناٹ کلیم دیٹ فار اینی بک آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے، مگر قرآن نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو عرب کے یہاں غیر فصیح ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ the placing of every word is such in its eloquence and rhetorical impact that replacing it with another word with similar eloquence is impossible۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی لفظ کو رکھا ہے وہ وہاں پر پرفیکٹلی رکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں عربی جو ہے نا یہ بہت ہی رچ اور واسٹ لینگویج ہے، ایک ایک لفظ کے بہت سے سینونمز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کے بہت سے مترادفات ہوتے ہیں، مگر قرآن جو ہے وہ صرف اس ہی ایک لفظ کو چنتا ہے جو کہ موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے کانٹیکسٹ کے حوالے سے، and which beautifully expresses the meaning and the flow and the style۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ اس کا اسٹائل بھی امپیکیبل ہے، اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی جو عربی زبان ہے یہ بے مثال کمالات سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن میں ہر لفظ اپنی جگہ پر مکمل موضوع کے ساتھ موجود ہے، اس کے معنی، اس کے انداز بیان اور سیاق کے لحاظ سے بہترین انتخاب ہے۔ عربی زبان میں ایک معنی کے لیے کئی الفاظوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دکھاتی ہوں، اور مثال جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ جو پری پروفیٹک ٹائم تھا نا، اس میں ڈیتھ کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، نزول قرآن سے پہلے عربی میں موت کے لیے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں 24 سے 25 الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن ان الفاظوں میں عربوں کے عقائد کی جھلک نظر آتی تھی۔ کیا عقائد؟ کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، ہمارا حساب کتاب ہوگا یہ نہیں مانتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب آپ ذرا اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کی اسکرین پر عربی میں ڈیتھ کے لیے تقریباً 24 الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، موت، ہلاک، فنا، حتف، یعوب، حمام، منون، سام، قاضیہ، حمیغ، نیٹ، فود، مقدار، جیاز، فنیم، ٹھیک ہے نا، اور پھر سو آن۔ تو یہ جو سارے سینونمز ہیں جو ڈیتھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر ایشو کیا ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں they reflected the ancient faiths of عرب، یہ پرانے عقائد کی پیروی کرتے تھے، اور وہ کیا تھا
کہ وہ جو ہے مر کر دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، وہ بات کی دنیا کو نہیں مانتے تھے، وہ ججمنٹ ڈے کو نہیں مانتے تھے. تو کیا کیا کہ بجائے کہ یہ قرآن پاک نے کیا کیا کہ بجائے یہ 2 درجن استعمال کیے جاتے الفاظ، قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا موت کے لیے which reflects the death reality. مطلب کون سا لفظ استعمال ہوا قرآن میں؟ قرآن میں لفظ استعمال ہوا توفا. ٹھیک ہے، توفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسیو سم تھنگ ہولی، یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ایک چھپا ہوا ان بٹوین میننگ کیا ہے؟ جو ہماری ورلڈلی ڈیتھ ہے نا، دس ڈز ناٹ امپلائی اٹرنل ایکسٹینشن بٹ ریدر دین دا ریٹرن آف سول ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. مطلب کسی چیز کو پوری طرح سے لے لینا اور پھر اس میں جو دوبارہ اٹھنے کا جو معنی ہے وہ اس لفظ میں ان بلٹ ہے. یعنی اس لفظ کے اندر پوری طرح سے کسی چیز کو لے لینا، پوری طرح قبضے میں لے لینا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے معنی بھی موجود ہے. یہ جو لفظ ہے اس کو قرآن کے علاوہ اس سے پہلے کبھی بھی ڈیتھ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. یہ خاص لفظ ہے توفا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں موت کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہ جو باقی سارے جتنے بھی لفظ ہیں نا جو سینونیمز ہیں وہ عربی کے اندر اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کو نہیں پہنچتے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استعمال کیے ہوئے لفظ سے جو مطلب حاصل ہوتا ہے نا، کیونکہ عرب تو سرے سے آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اس لفظ کے اندر جو مطلب ہے نا وہ اس چیز کا نہیں ہے کہ مزے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو پوری طرح لے لیا تاکہ وہ دوبارہ اٹھائی جائے. ٹھیک ہے، تو موت کا مطلب کیا ہے؟ مکمل خاتمہ نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں بینگ اے مسلم کہ ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، آئیے اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اینٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، دا ورڈ فار برکس ان عربک. اچھا، اب اس مثال میں دیکھیں کہ عربی کے اندر ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس زبان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان الفاظوں کو فصیح یا بلیغ نہیں سمجھتے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اردو دان جو لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں وہ ہی ایسے الفاظوں کو پہچان سکتے ہیں. مطلب ہم اجمی ہوتے ہوئے عربی میں ایسے الفاظوں کو اس لیے نہیں پہچان سکتے کیونکہ جو ان کی زبان میں فصیح یا بلیغ نہیں تھے نا، ان کو یہ عرب جو تھے وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ عربی میں اینٹ کے لیے یعنی برک کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے تھے وہ تھا اجرن، قرمد اور توبن. ٹھیک ہے، یہ تینوں الفاظ عرب لوگوں میں غیر فصیح سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ویری کروڈ ورڈز. عربک میں یہ تینوں لفظ جو برک کے لیے یوز ہوتے تھے دے آر کروڈ. مگر قرآن میں کیا آتا ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر حامان جو ہے، فرعون نے حامان کو تعمیر کا حکم دیا تھا نا کہ تم اینٹوں کو پکاؤ کنسٹرکشن کے لیے اور میرے لیے ایک اونچا لمبا ٹاور بناؤ، بلڈنگ بناؤ. اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جو برک کا لفظ ہے وہ تو ان اوائڈیبل ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے اینٹوں کا لفظ تو استعمال ہوگا جب ٹاور بنانے کی بات ہوگی. تو اور باقی جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان تینوں میں سے ہی کسی لفظ کو استعمال کرتے تھے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا نا کہ یہ اجرن اور قرمدن اور توبن. تو وہ ان میں سے کسی کو مجبوراً غیر فصیح الفاظ کو استعمال کرتے تھے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں ایک لفظ بھی غیر فصیح نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برک کا لفظ جو ہے وہ سرے سے استعمال ہی نہیں کیا. آپ یہاں پہ دیکھیں سورہ القصص کی آیت ہے، آیت نمبر 38، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ او حامان لائٹ اے فائر فار می اپون دا کلے ٹو بیک برکس، جس کا مطلب ہے ٹو بیک برکس. ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. صرف کتنا استعمال ہوا؟ دین بلڈ فار می اے لافی اسٹرکچر. یعنی قرآن نے اینٹ کا غیر فصیح لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اینٹ بنانے کے عمل کی طرف اشارہ کیا، مٹی کو آگ میں پکانا. ٹھیک ہے، کینڈل فار می اے فائر اپون اے کلے. اور آپ کو پتا ہے کہ اینٹ کس طرح بنتی ہے کہ کلے کو آگ میں پکایا جاتا ہے. مطلب کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا جو غیر فصیح تھا.
ठीक है, मतलब नाम ही नहीं लिया, यानी जो गैर फसीह लफ्ज था इसको कुरान ने इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्या किया, जो ईंटों के बनने का अमल है इसको इस्तेमाल करते हुए ईंटों के बनने की तरफ इशारा कर दिया। समझ में आई आप लोगों को ये वाली बात, कि डायरेक्टली कुरान में क्या बोल दिया गया कि किंडल फॉर मी अ फायर अपॉन द क्ले। ठीक है, तो जब क्ले बेक होता है फायर में तो ही ब्रिक बनती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सिरे से गैर फसी लफ्ज को इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तो हो गई यहाँ पर दो मिसालें, ठीक है, कुरान की फसाहत की, इसकी एलिक्वेंस की। अच्छा, अब एक और मिसाल देखते हैं। ऐसा है कि कुछ लफ्ज ऐसे ऐसे होते हैं अरबी में जो अपने सिंगुलर फॉर्म में तो दे आर एलिक्वेंट यानी फसी कहलाते हैं। ठीक है, अरबी जबान में बाज अल्फाज अपनी सिंगुलर शक्ल में फसीह समझे जाते हैं, लेकिन इनकी जो जमा है ना, इनकी जो जमा की शक्लें हैं अरबी फसाहत के मयार पर पूरी नहीं उतरती। ठीक है, द प्लूरल ऑफ वर्ड, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक लफ्ज है अर्द, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जमीन, जिसका मतलब होता है, ये अपनी वाहिद हालत में तो फसीह है, यानी जब ये अपने सिंगुलर फॉर्म में बोला जाता है तो ये फसीह समझा जाता है। और इसके जो दो प्लूरल्स आते हैं ना, एक आता है आरादी और एक आता है आरदून। ठीक है, तो अरबी में इन दोनों लफ्जों को एलिक्वेंट नहीं समझा जाता, ठीक है, पसंदीदा नहीं समझा जाना जाता, यानी अरब के यहाँ पर ये फसी अल्फाज नहीं है, इनको गैर फसी समझा जाता है। और अरब में इनके इस्तेमाल से जो कलाम का फ्लो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता था। ठीक है, मगर जब अरब को मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता था तो वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जब एक से ज्यादा की बात करते थे। मगर कुरान पाक में इसको निहायत खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल किया। किस तरीके से देखते हैं, लिंग्विस्टिक प्रिसिशन जो है ना कुरान पाक की, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर अवॉइड किया हर उस लफ्ज को जो गैर फसी होता है। ठीक है, बहुत ही हकीमाना अंदाज में अल्फाजों का चुनाव किया गया है कुरान पाक में, ठीक है, जिससे कुरान की बलागत और फसाहत की आला सतह जाहिर होती है। कुरान ने गैर फसी जमा इस्तेमाल ही नहीं किए, वाहिद लफ्ज के जरिए मायने वाजे कर दिए। किस तरह, आइए देखते हैं। आप लोग सामने स्क्रीन पे देखें, सूरे तलाक जो है इसकी ये आयत नंबर 12 है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह वो जात है जिसने सात आसमान पैदा किए और जमीन में भी इन्हीं की मानिंद बनाई। अब आप देखें ये जो लफ्ज ब्रैकेट में लिखा है ना, सात जमीनें, जो कि प्लूरल है, अल्लाह ताला ने सिरे से ये लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाहुल्लज़ी खलका सबआ समावातिन व मिनल अर्द। देखें ये जो अर्द आ रहा है ये सिंगुलर वर्ड है, और फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, मिसलहुन्ना, यानी जिस तरह सात आसमान हैं, सात जमीनों के लिए मुश्किल या प्लूरल या गैर फसी जमा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसा उस्लूब अपनाया गया कि जो मानी को भी मुकम्मल करे और फसाहत भी बरकरार रहे। ठीक है ना, यानी कुरान ने पेचीदा या कम फसी अल्फाज के बजाय सादा मगर बलीग एलिक्वेंट उस्लूब इख्तियार किया। यहाँ पे इस आयत में जो आपको लफ्ज दिख रहा है ना, वमिनल अर्दी मिसलहुन्ना, तो मिसलहुन्ना के जरिए माने को वाजे कर दिया गया कि जमीनें भी इसी तरह हैं जैसे सात आसमानों का जिक्र। जिस तरह इस आयत में खला का सब समावात इस्तेमाल हुआ यानी सात आसमान, उसी तरह क्या बोला, व मिनल अर्द, के जमीन भी मिसलहुन्ना, इनकी मिसल यानी सात आसमानों की तरह सात जमीनें भी। समझ में आई आप लोगों को ये वाली मिसाल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सिरे से वो लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया जिसको अरबी जबान के अंदर गैर फसीह समझा जाता है। ठीक है, बल्कि उस्लूब भी मौज़ाना हद तक दुरुस्त और मतवाजिन है। ये बात जाहिर करती है कि कुरान जबान की बारीकियों को इंतहाई आला सतह पर इस्तेमाल करता है और गैर फसी इस्तेमाल से मुकम्मल इज्तिनाब करता है। ठीक है, ये तो हो गया वर्ड्स और सिनोनिम्स का यूज। अब ये तो हमें पता चल गया कि कुरान पाक में गैर फसी कोई लफ्ज नहीं है, मगर जो सिंटेक्स और स्टाइल है ना कुरान का, वो भी मिराक्युलस है। और कुरान की जो एक्यूरेसी है वो खुद अलग कमाल है।
اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اور ہم یہ چیز قرآن میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے ایکوریٹلی جو ہے وہ چیزوں کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی جو لنگوسٹک ایکوریسی ہے اور سبٹلٹی ہے ان ورڈز، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. مثال نمبر 1 آپ یہاں دیکھیں، چونٹیوں کا واقعہ. اس آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالیں، کچل نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو خبر بھی نہ ہو. اب اس میں یہ جو سورہ نمل کی آیت ہے، اس میں جو لنگوسٹک ایکوریسی ہے وہ یہاں پہ آپ ہائی لائٹڈ ورڈ دیکھیں، نم لاتن، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو مونس لفظ ہے اس کو استعمال کیا ہے. جن کو عربی آتی ہوگی ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو نمل کے آخری میں تا کا استعمال ہے یہ اس کو مونس بناتا ہے. تو نم لاتن لفظ استعمال کیا گیا. اور اگر آپ سائنٹیفک اسٹڈی پر دیکھیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایک چوٹی نے جو ہے وہ حکم دیا نا، یعنی جو قرآن نے مونس کا صیغہ استعمال کیا. جدید مشاہدات کے مطابق، نیو سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق، چونٹیوں کی کالونی میں جو ملکہ ہوتی ہے، کوئن ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ مرکزی کردار رکھتی ہے. دا انٹائر کالونی از سینٹرڈ اراؤنڈ دا کوئن آرٹ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مونس کا لفظ استعمال کیا ہے اور مذکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ جو چونٹیوں کی کالونی ہوتی ہے اس کے اندر جو کوئن آنٹ ہوتی ہے اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے. شی از بیسیکلی دا سینٹرل فگر. تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بھئی چلو چلو اپنے بلوں میں جا کر چھپ جاؤ، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھیں، یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے یحتمنکم. آپ دیکھیں اسکرین پہ ہائی لائٹڈ ورڈ ہے یحتمنکم. یہ لفظ ہے، اس کا جو روٹ لیٹر ہے عربک میں وہ ہے ہا، تا اور ما، ٹھیک ہے، حتما. تو حتما جو لفظ ہے آپ دیکھیں حتما یوز کیا گیا ہے، قتلا یوز نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ قتل نہ کر دیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو ہے تمہیں بے خبری میں قتل نہ کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں حتما لفظ استعمال کیا جو کہ عربی میں بیسیکلی کرش ہونے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ کیا کہا اس چوٹی نے، اس کوئن نے، کہ یہ ہمیں کچل نہ ڈالیں. اور اصل میں یہ جو لفظ ہے حتما، یہ جو مادہ ہے، یہ بیسیکلی عربی کے اندر شیشے کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. اور جب ہم چوٹیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جو جسامت ہے، دے آر کنسسٹ آف ایگزو اسکیلیٹن. جنہوں نے تھوڑی سی میڈیکل پڑھی ہو، بایو پڑھی ہو، انہیں معلوم ہوگا کہ کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں جن کا اسکیلیٹن اندر ہوتا ہے، جن کو ہم اینڈو اسکیلیٹن کہتے ہیں، جیسے کہ انسان ہے اور باقی کے جانور ہیں. لیکن کچھ اینیملز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کا اسکیلیٹن باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دے آر ایگزو اسکیلیٹن باڈیز، جس میں آنٹ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ کے پاس اسنیل وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرٹل ہیں، وہ سب کیا ہیں، ان کے اسکیلیٹن، ان کے کوچ باہر ہوتے ہیں. تو ants also have exoskeleton. So when they break in a brittle and shattering way, just like a glass. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہوا کہ چونٹی نے یہ کہا کہ بھاگو بھاگو اپنے بلوں میں چھپو، کہیں ہم قتل نہ ہو جائیں، کہیں ہم مر نہ جائیں، بلکہ اس نے کہا اور جو لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر، وہ ایسا لفظ ہے جو کہ بیسیکلی عربی میں شیشے کے ٹوٹ جانے کے لیے، بکھر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ چونٹیوں کے جو جسم ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسکیلیٹن ہوتا ہے، اور جب وہ کچلی جاتی ہیں تو وہ بالکل شیشے کی طرح چکنا چور ہو جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں، بالکل جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے. تو یہ لنگوسٹک ایکوریسی کی اگزامپل ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم ذرا سا قرآن میں اپنے غور کریں نا تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس ایکوریسی کے ساتھ الفاظوں کا چناؤ کیا ہے اس معجزے میں، ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے.
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा जअलल्लाहु ली रजुलिन मन क़ल्बैनी फी जौफिही। इस मिसाल को देखने से पहले एक आसान बात ये समझें, ये आयत सूरह अहज़ाब की आयत है, और असल में क्या था कि जो ज़माना जाहिलियत में जो अरब थे, इनका ये अकीदा था कि जो शख्स बहुत ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन होता है ना, इसके सीने में दो दिल होते हैं। ठीक है। कुरान ने इस गलत अकीदे की वाज़ेह तरदीद की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे गए। ठीक है। अब इसमें दो चीजें समझने की हैं। अल्लाह डिड नॉट प्लेस टू हार्ट्स इनसाइड ऑफ एनी मैन। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रजल का लफ्ज इस्तेमाल किया। पहली चीज तो ये है नोट करने वाली। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रजल जो लफ्ज है अरबी में मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन को सिरे से एक्सक्लूड किया गया। यहाँ पर औरत की बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ मर्द की बात की गई। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो दिल होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना अल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, कि जो कल्ब होते हैं, जो दिल होते हैं, वो तो सीने में होते हैं। ठीक है। जब जिक्र किया जाता है और कल्ब का जिक्र हम करते हैं तो कहा जाता है सदर में, यानी सीने में है। मगर यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सीने या चेस्ट का जिक्र नहीं किया, बल्कि जौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, जौफ का जिक्र किया, जो कि इंटायर बॉडी को घेरता है, यानी पूरे जिस्म के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर औरत का जिक्र नहीं फरमाया और दूसरी तरफ जौफ का जिक्र किया और सदर का जिक्र नहीं किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए जरा आप लोग भी मुझे बताएं इसकी क्या वजह हो सकती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब देखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जब एक औरत हामिला होती है ना, ठीक है, तो फिर इसके अंदर एक ही वक्त में दो दिल धड़कते हैं, दो दिल मौजूद होते हैं, एक इसका अपना दिल और एक बच्चे का दिल, और दोनों में धड़कन भी होती है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजल की बात की है। और दूसरी बात यह है कि अगर सीने की बात करते तो जो बच्चा होता है वो तो औरत के सीने में नहीं होता, ठीक है ना, वो तो माँ के रहम में होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जौफ का जिक्र किया, यानी पूरी बॉडी का जिक्र किया यहाँ पर। सो दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कुरान। यानी कि आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस एक आयत में एक गलत अकीदे को डिफ्यूट भी कर दिया, यानी उसकी तरदीद भी कर दी। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, और कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जो कि फैक्चुअली हो सकता था। अब यहाँ पर देखें ना आप, अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला जनरल बात कर देते कि किसी के सीने में नहीं रखे दो दिल, तो हो सकता है कि किसी के जहन में ये जनरल सवाल आ जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई दो दिल तो औरत के अंदर जब होते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्द के जिस्म में अल्लाह ताला ने यहाँ से एक तो रजुल लफ्ज लाके औरत को सिरे से एक्सक्लूड कर दिया कि औरत की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। ठीक है। क्योंकि औरत के अंदर हमल वाली हालत में दो दिल मौजूद होते हैं। और फिर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिल को एक्यूरेट अल्फाजों का इस्तेमाल किया। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने जौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, सीने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ताकि अगर किसी के जहन में ये वाला सवाल भी आए तो फिर उसको मालूम हो कि यहाँ पे इंटायर बॉडी की बात हो रही है। और मर्द के जिस्म में दो दिलों का होना नामुमकिन है, इसलिए कुरान ने इस हकीकत को बयान किया। आम तौर पर दिल का जिक्र हो तो कुरान में हमें लफ्ज कल्ब या सदर मिलता है। यहाँ जौफ का लफ्ज आया, जौफ पूरे जिस्म के अंदरूनी हिस्से को जाहिर करता है। ये लफ्ज सीने से ज्यादा वसी मफहूम रखता है। ठीक है। तो किसी के जहन में ये सवाल ना आ जाए कि भाई औरत के तो हो जाते हैं दो दिल जब वो हामला होती है, उसके अंदर दो दिल धड़क रहे होते हैं, एक बच्चे का दिल एक माँ का दिल। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर एक आम जहलियत वाले अकीदे को भी रिफ्यूट किया, उसकी तरदीद की। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत ही एक्यूरेसी से इस चीज को बताया कि किस तरह जौफ और रजुल यहाँ पे परफेक्टली फिट है। ठीक है। कुरान ने एक गलत अकीदे की भी तरदीद कर दी। ठीक है।
اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جو حقیقت کے خلاف سمجھا جا سکے. ٹھیک ہے، آیت کے حساب سے انتہائی درست اور متوازن معنی یہاں پر استعمال میں آئے. مجھے امید کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ والی مثال سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن کا لسانی معجزہ جو ہے نا، ہم اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائیوں میں، اس کے مارولز کو پوری طرح کھوج ہی نہیں سکتے. انسان کی عقل جتنا آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے جائیں گے نا، آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن صرف غلط عقائد کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ انتہائی درست الفاظ کا انتخاب بھی کرتا ہے. ہر لفظ اپنے مقام پر معنی اور حکمت رکھتا ہے. اور یہ والی جو آیت ہے نا، یہ قرآن کی فصاحت، بلاغت اور لفظی دقت کی ایک نمایاں مثال کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. الفاظ کا انتخاب ایسا ہے کہ ممکنہ اشکالات اور سوالات کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور بات بھی جو ہے وہ پوری طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ورس نمبر 143 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا. وی ہیو میڈ یو اے مڈل نیشن. اور یہ جو آیت ہے یہ ایگزیکٹلی سورہ بقرہ کا مڈل ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں اور یہ جو آیت ہے یہ اس کا مڈل ہے. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. تو سورہ بقرہ کی یہ والی جو آیت ہے یہ بالکل سورہ بقرہ کا مڈل ہے کہ وی ہیو میڈ یو اے مڈل نیشن، یعنی ایک بیلنس قوم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 143 میں جو کہ بالکل سینٹر ہے سورہ بقرہ کا، اب آپ اس کو ذرا ایبزارب کریں اور ایک چیز سمجھنے کی ذرا کوشش کریں کہ سورہ بقرہ اور جو باقی صورتیں تھیں they were delivered in the form of speech. آپ کو معلوم ہے نا یہ بات کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تدریجی انداز میں، زبانی صورت میں. ٹھیک ہے نا. پھر بھی یہ ترتیب اللہ کی طرف سے مکمل اور منظم تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ بقرہ 10 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، اور جب سورہ بقرہ اتر رہی تھی تو اور صورتوں کے بھی کچھ کچھ حصے اتر رہے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تو پھر وہ صحابہ کو بتاتے کہ فلانی آیت کو فلانی سورہ میں فلانی جگہ پر رکھو. تو صرف سورہ بقرہ نازل نہیں ہو رہی تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سورہ بقرہ پوری کی پوری نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسکیم سوچی ہو کہ اچھا یہ والی جو آیت ہے یہ میں این سورہ بقرہ کے بیچ میں رکھ دوں، یا سورہ بقرہ کے 286 آیتیں ہوں گی تو میں 143 پہ یہ والی آیت رکھ دوں، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نازل کر رہے تھے سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی صورتیں. یہ اگر رائٹنگ کا کوئی کام ہوتا تو کوئی بھی کوئی بات تھی نا، پھر ہم یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ یعنی ریٹن فارم میں اللہ نے کتاب دی ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو پہلے سے ہی ریٹن فارم میں بک موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بالکل عین بیچ میں اس آیت کا آنا. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ ان اسپیچ؟ آپ کیسے زبانی صورت میں اس کو کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو کانسیپٹ آف ورس نمبر ایز سچ. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے آیت نمبر 12 سورہ نمبر 30 کو پڑھا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ یہ جو نمبرز وغیرہ کی اسکیم ہے، سیٹنگ ہے، یہ تو اٹ بیکم دا پارٹ آف دا قرآن when it is compiled in the book form. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی پہلے قرآن لکھا تو جاتا تھا لیکن وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا اور نہ ہی کتاب کی شکل میں لکھا گیا تھا. اور پھر جب قرآن پاک کتاب کی شکل میں آیا تو پھر یہ نمبرنگ وغیرہ آئی کہ فلانی صورت کی فلانی آیت یہ ہے. صحابہ کرام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن ساتھ ساتھ لکھا تو جاتا تھا مگر کتابی شکل میں جمع نہیں تھا. تو جب کتابی شکل میں نہیں تھا اور سورہ بقرہ کے ساتھ اور بھی بہت سی صورتیں آ رہی تھی، کبھی کسی صورت کی کوئی آیت آ رہی تھی، کبھی کسی صورت کی کوئی آیت آ رہی تھی، تو یہ سب کچھ آ رہا ہے ایک ساتھ سائملٹینیسلی. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل 286 آیات ہیں اور اس میں ایگزیکٹلی 143 جو آیت ہے جو بالکل سینٹرل آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں امت وسطی بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں سورہ صف کے اندر.
सूरह सफ की आयत नंबर 5 में हम देखते हैं कि हमें मालूम है, देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को किसके पास भेजा गया था? बनी इसराइल के पास भेजा गया था। ईसा अलैहिस्सलाम को किसके पास भेजा गया था? बनी इसराइल के पास भेजा गया था। मगर सूरह सफ में एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, अपनी कौम को एड्रेस करते हैं, बनी इसराइल को, और क्या फरमाते हैं? व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी। ठीक है, कि ए मेरी कौम। इसके फौरन बाद जो अगली आयत है, इसके अंदर क्या कहा गया? व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियमा या बनी इसराइल। अब आप यहाँ पर जरा गौर कीजिए, थोड़ी सी आपका ध्यान मुझे चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम में एक्यूरेसी देखें। सेमेटिक जो ट्रेडिशन है, यू नो द आइडेंटिटी इज गिवन बाय फादर। जैसे बनी आदम, बनी इसराइल, ठीक है ना? जो आइडेंटिटी या नेशन है, इट इज डिफाइंड बाय द फादर्स, एंड दैट आल्सो द केस इन मेनी अदर सोसाइटीज। और हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है ना। सो टू बी फ्रॉम अ नेशन, योर फादर शुड बी ऑफ दैट नेशन, ठीक है ना? यानी जब आप किसी मिल्लत से ताल्लुक रखते हैं और जब आप कहते हैं, किसी मिल्लत को मुखातिब करते हैं, तो आपके वालिद का भी उसी मिल्लत से होना जरूरी है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या कौमी, ठीक है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी, माई नेशन, या ए मेरी कौम, तो हिज फादर वॉज ऑल्सो फ्रॉम बनी इसराइल। ठीक है, आपको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस अंदाज से खिताब किया क्योंकि इनका ताल्लुक बनी इसराइल से नसब के जरिए था। ठीक है, मगर आपको पूरे कुरान में कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हो या कौमी, ठीक है ना, बनी इसराइल को। हालांकि वो भी बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे और वो हमेशा यही कहेंगे या बनी इसराइल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके वालिद नहीं थे बनी इसराइल में से, इनके तो फादर ही नहीं थे, हम ये बात जानते हैं, ठीक है ना? तो ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद तो सिरे से थे ही नहीं, तो वो हमेशा जब भी बात करेंगे कुरान में, तो आपको कभी भी या कौमी नजर नहीं आएगा, बल्कि क्या फरमाएंगे? या बनी इसराइल। ठीक है, तो अब ये वो सटलिटीज हैं कि जो इंसान की अकल को हैरान कर देती हैं। और आप देखें ना, हमें क्या फर्क पड़ना था अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला इस तरह अल्फाजों को नहीं लाते, क्योंकि हमें तो मालूम है, हम तो जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की मौजूदाना पैदाइश है। और अल्लाह ताला अगर यहाँ पर भी कह देते या कौमी, तो क्या फर्क पड़ना था? मगर वही वाली बात है कि कुरान के अंदर इतनी एक्यूरेसी है कि बिल्कुल कोई भी जो चीज है, इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसकी वजह से आपके दिमाग में कोई भी सवाल पैदा हो, या ये ख्याल भी आए कि ये चीज ऐसी क्यों है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता था, वो भी तो हो सकता था, ठीक है ना? और फिर आपने ये भी नोट किया होगा कि कुरान में बहुत सी जगह पर अल्लाह सुब्हाना व ताला के दो दो नाम एक साथ आए हैं, ठीक है ना? अब इनकी जो पेयरिंग है, अल्लाह सुब्हाना व ताला के नामों की जो पेयरिंग है, इसमें भी खास जगह पर, यानी कौन सी जगह पर अल्लाह के कौन से दो नाम आए हैं, इसमें भी हिकमत पोशीदा है। ठीक है, अब इसकी पूरी स्टडी तो उलमा ने की है। मैं आपको इसकी एक दो मिसालें दे रही हूँ। लिंग्विस्टिक एक्सेलेंस इन पेयरिंग के हवाले से मैं आपको एक दो मिसालें देती हूँ। सूर्य बकरा में आयत नंबर 32 में देखें, सूर्य बकरा में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि आप चीजों के नाम याद करें। और फरिश्ते जो हैं, इन्हें फरिश्तों से जब पूछा था, तो फरिश्तों को भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चैलेंज किया था कि आप बता दो नाम, अगर बता सकते हो तो। उन्होंने जवाब में क्या कहा? कि बिल्कुल भी नहीं बता सकते, आप पाक हैं, ठीक है ना? उन्होंने क्या कहा था? कालू सुब्हाना का ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला के दो नाम आए हैं, अल अलीम और अल हकीम। अब इसके पीछे किस्सा क्या था, बैकग्राउंड क्या था? हमें मालूम है कि आदम सलाम ने वो नाम सुना दिए थे, मगर फरिश्ते नहीं सुना सके थे। तो अलीम का मतलब है आप ही सबसे ज्यादा जानने वाले, और हकीम का मतलब है आप ही हिकमत वाले हैं। यानी यू विल ग्रांट नॉलेज टू हुएवर यू विश। आदम सलाम को ये इल्म देना और फरिश्तों को ना देना, ये ऐन अल्लाह ताला की हिकमत के तहत है। तो ये जहां जहां हमें नजर आते हैं कुरान पाक में, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम
हैं अस्माउल हुस्ना में से, तो इनका भी कनेक्शन होता है इस आयत मुबारका के साथ, जहां पर ये नाम आते हैं। और इनकी अपनी एक हिकमत है, और इनकी अपनी एक पूरी साइंस और स्टडी है। और कहीं जगह पर मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि और भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम आते हैं, जैसे अल अजीज अल हकीम आता है। यानी अजीज का मतलब है कि अल्लाह ताला के पास ताकत है, जबरदस्त कुव्वत और गलबा रखने वाला है, ठीक है। और हकीम का मतलब है हिकमत वाला, ठीक है। यानी अल्लाह हैज पावर एंड ही यूजेस इट विद विजडम। और कभी कभी आता है, आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे जिस तरह अल अजीज अल हकीम आया कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर कुदरत रखता है, वो अपनी ताकत को हिकमत के साथ इस्तेमाल करता है। इस जोड़ी से जाहिर होता है कि अल्लाह की कुदरत अंधी या बेमकसद नहीं है, बल्कि हिकमत पर मबनी है, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुरान पाक में कहीं कहीं आता है अल अजीज और रहीम। यानी अल्लाह ताला जो है इसलिए मर्सीफुल नहीं है क्योंकि कोई वीकनेस है, बल्कि इंस्टेड ही इज ऑल पावरफुल, जबरदस्त है, गालिब है, उसके बावजूद भी मर्सीफुल भी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखें इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा गहराई में अगर हम देखें तो आप ये देखें कि अगर हम इंसानों को देखते हैं ना, तो देयर इज दिस ह्यूमन टेंडेंसी टू लूज मर्सी एज वंस गेन माइट एंड पावर। यानी जितनी इंसान की ताकत बढ़ती रहती है, इसके अंदर रहम करने का जो मादा है वो घटता रहता है। अपने आप को वो बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान समझने लगता है, और वो फिर दूसरों के लिए बेरहम हो जाता है। अगर मैं आपको इसकी मिसाल बताऊं, ये बिल्कुल आजकल की मिसाल है। जैसा कि आपको पता है ना, ट्रम्प ने वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था, उस को जो है वो आपको मालूम होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी। तो ट्रम्प ने जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था उसको किडनैप करके, उसकी बीवी को किडनैप करके उठा कर ले आया था ना न्यूयॉर्क में। और जिस वक्त ये ऑपरेशन ये लोग कर रहे थे उसको उठाने का, उसको लाने का, तो उस वक्त जो उसके बॉडीगार्ड वगैरह थे उनको भी मार दिया गया था। तो अब ताकत के साथ क्या हुआ कि जो रहम वाला एलिमेंट था, जो इम्पैथी होती है लोगों के साथ, वो चीज कम होती है इंसानों में। मगर यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व तआला की क्या सिफात हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अल अजीज भी हैं, यानी कि जबरदस्त, गालिब और ताकतवर भी हैं, हर चीज पर कादिर भी हैं। और एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अर रहीम, यानी निहायत रहम फरमाने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई, पावर बढ़ती गई, रहम कम हो गया, ठीक है। अब ये जो केस मैंने आपको मिसाल में बताया अभी, वेनेजुएला है, फिर आगे आप देखें ना ग्रीनलैंड आ रहा है जो कि फिर डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क इज अ नेटो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बढ़ती जा रही है, यानी जहां पर जितने लोगों को मार दिया सो मार दिया, और रहम कम होता जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है वो इस चीज से पाक हैं, बल्कि वो जबरदस्त ताकत होने के साथ साथ रहम फरमाने वाले भी हैं। तो ये अल्लाह सुब्हाना व ताला के जो नाम आते हैं, इनमें अपनी एक अलग हिकमत है, और इनकी एक पूरी की पूरी अलग स्टडी है, ठीक है ना। तो आप जिस तरह चीजों को पढ़ते चले जाएंगे ना, आपकी अकल दंग रह जाएगी, हैरान रह जाएगी। और हमें चाहिए कि हम इसको गौर व फिक्र करें, इसको पढ़ें। देखें, हम दुनियावी कितनी पढ़ाई करते हैं ना, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला ने तो हमें बस एक ही किताब दी है। अगर हम उसको भी अच्छे से ना पढ़ें तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना। तो कुरान पाक में तो ऐसे ऐसे मौजज़े पिन्हा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी अकल जो है ना वो दंग रह जाएगी। तो हमने देखा कि अस्माए हुस्ना की जोड़ियों का कुरानी एजाज किस तरह है। कुरान में अल्लाह के नामों का इंतखाब इंतहाई दकीक और बामायने है। हर मकाम पर वही नाम आते हैं जो आयत के मजमून से मुकम्मल मुनासबत रखते हैं। ये कुरान की लिसानी खूबसूरती और बलागत का एक अहम पहलू है, जिस पे अगर हम गौर करें तो ये पूरी अपने आप में एक स्टडी रखता है। अस्माए हुस्ना की जोड़ियों पर मुस्तकिल इल्मी तहकीक जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ये एक ऐसी लिंग्विस्टिक ब्यूटी है
پہلے تو ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ پیلنڈرومز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ورڈ یا فریز ایسا ہو کہ اسے آگے سے پڑھا جائے یا اسے پیچھے سے پڑھا جائے وہ ایک جیسا نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ڈیڈ، موم، میڈم، ریس کار، لیول، اس کو آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، آئدر فرام انگلش سائڈ اور آئدر فرام اردو سائڈ، یہ ایک جیسے ساؤنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دے آر بیسیکلی کالڈ پیلنڈرومس، ٹھیک ہے؟ اب قرآن میں اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا استعمال جو ہے وہ کیا ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی اتنی لنگوسٹک بیوٹی ہے کہ ایک اینگل نہیں جو ہمیں دکھتا ہے جس کو اینالائز کیا جائے، بلکہ کروڑوں اینگلز ہیں جن کو ہم چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اینالائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں بعض الفاظ اور تراکیب ایسی ہیں جن میں حیرت انگیز صوتی اور ساختی توازن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن انسانی تصنیف نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو تحریر کر کے ایڈٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن بنیادی طور پر زبانی جو ہے مطلب اورل ریویلیشن کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دکھاتی ہوں، یہ سورہ مدثر میں ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر جو ہے وہ اس کی 3 ہے۔ یہاں پہ الفاظ آتا ہے ربک فکبر، ٹھیک ہے؟ ربک فکبر، اچھا فکبر ہے یہاں پہ، اٹس فکبر، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیں یہ ایک پیلنڈروم ہے، اگر اس میں آپ ایک طرف سے دیکھیں تو را با کاف اور بیچ میں فا، پھر کاف با را، اور اگر آپ اس کو الٹی طرف سے پڑھیں تو بھی سیم سیکوینس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں تو را با کاف پھر فا آ رہا ہے، اور اگر آپ دوسری طرف سے بھی دیکھیں تو پھر را با کاف اور پھر فا آ رہا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ وہی والی بات ہے کہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کلام کو ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پرائمریلی اورل ایکسرسائز تھی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، یہ ایک اورل ایکسرسائز تھی۔ he could not edit on his own کہ چلو میں اب اس کو ایڈٹ کرتا ہوں، تو اس طرح کے جو میریکلز ہوتے ہیں ان کو آپ کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ تو آپ نے دیکھ لی نا سورہ مدثر میں جو پیلنڈروم آیا ہے ربک فکبر، ایک اور میں آپ کو مثال دکھاتی ہوں جو اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے اور امیزنگ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانبیاء میں جو ہے وہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ٹھیک ہے؟ اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کاف لام فا، بیچ میں یا، پھر فا لام کاف، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ جو پوری آیت ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا کلن فی فلاکی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہ صرف پیلنڈروم ہے بلکہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے یا جو ہے نا، جو ورڈ اللہ پاک نے یوز کیا ہے نا یسبحون، آگے جا کے اس کا مطلب کیا ہے؟ سوئمنگ، جو عام مطلب ہوتا ہے یسبحون کا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو آربٹس ہیں بیسیکلی آل ہیونلی باڈیز، planets, stars, each are basically floating and rotating, swimming in their own assigned spaces and orbits، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو لیٹر یا ہے نا، اس کے اراؤنڈ پیلنڈروم ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لیٹر یا ہے اس کے اراؤنڈ جو پیلنڈروم ہے کاف لام اور فا کا، وہ کس طرح جو ہے وہ روٹیٹنگ پیلنڈروم ہے، اور یا سے ہی یسبحون لفظ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے تیرنا، تو اس سے ایک آربٹ کا بھی ہمارے مائنڈ میں امیج آتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از اے پیلنڈروم آلسو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو فی فلکن جو ہے یہ ایک حیرت انگیز پیلنڈروم نما ساخت رکھتا ہے، اور لفظ یسبحون کا جو معنی ہے وہ تیرنا، بہنا یا حرکت کرتے رہنے کا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، اس میں مطلب کیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں،
قرآن نے ان کی حرکت کو تیرنے سے تعبیر کیا۔ لفظ اور معنی دونوں ایک دوسرے کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا خوبصورت قرآن میں معجزات موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جو ہے وہ ہم ایک اور قرآن کے میریکل کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ہی زبردست قسم کی جامعت بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میریکل نمبر 10 ہے قرآن مجید کی جامعت، اس کی کنسائزمنٹ۔ اور یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی پتہ چلتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی اور کم آیت والی جو صورتیں ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اتنی جامعت رکھی ہے، یعنی اتنی جامع چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ظاہر ہے میں آپ کو سارا کچھ تو نہیں بتا سکتی، لیکن یہاں میں آپ کو انشاءاللہ آج 3 صورتوں کی مثال دے کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جس میں سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ عصر ہے، ٹھیک ہے؟ تو comprehensiveness of the Quran which is our miracle number 10، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جامعیت کیا ہوتا ہے۔ جامعیت کا مطلب ہے کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی بیان کرنا، مختصر آیات میں مکمل ضابطۂ حیات پیش کرنا۔ قرآن کی چھوٹی صورتیں بھی معنیوں کا سمندر رکھتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنی پہلی صورت کو، ایگزامپل آف سورہ العصر، ٹھیک ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابیوں کا مکمل منشور ہے، اٹ از اے کمپلیٹ فارمولا، ٹھیک ہے؟ مگر اس میں پورا کا پورا آپ کو معنی کا سمندر ملے گا۔ اور اس کی یہ جو صورت ہے نا، سورہ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آپ اسے دیکھیں کہ انسان کیا بول رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، ٹھیک ہے؟ تو کامیابی اور ناکامی کا پورا ایک نظام، پورا ایک مینیفیسٹو جو ہے وہ کچھ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں وہ اتنی لمبی لمبی ورک شاپ کر رہے ہوتے ہیں ان ایکسپلیننگ ہیبٹ آف اے سکسیسفل پیپل، اور ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے اس کا پورا نچوڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عصر میں ہمیں بتا دیا کہ معرفت حق ہو، یعنی حق کو پہچاننا اور حق پر چلنا اور حق پر چلنے والوں میں اضافہ کرنا، یعنی کہ حق کو تبلیغ کے ذریعے پھیلانا، اور پھر حق کے راستے پر چلنے میں جو مخالفت آئے گی اس پر استقامت اختیار کرنا اور صبر کرنا، اور حق کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا۔ تو پورا جو آپ کا ایک زندگی کا جو مقصد ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیت کے اندر سمرائز کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں سوائے کس کے؟ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے حق کو پہچانا اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، پھر جنہوں نے نیک عمل کیے یعنی ایمان کے مطابق عمل کرنا، اور پھر حق کی دعوت یعنی حق کو دوسروں تک پہنچانا، خیر کو پھیلانا۔ یہ ہم سیرت نبی میں بھی مسلسل میں آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ چاہے آپ کو ایک حرف آتا ہو، ایک حدیث آتی ہو، کوئی ایک اچھی بات معلوم ہو، آپ اسے آگے تک پھیلائیں، یہ امت مسلمہ پر چیز فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صبر و استقامت یعنی مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور حق کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ کس طرح سورہ عصر جو ہے پورا مینیفیسٹو ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کا فارمولا، ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی صورت کے بارے میں امام شافی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اگر پوری انسانیت کے لیے صرف اور صرف سورہ عصر ہی نازل ہو جاتی نا تو وہ بھی ہدایت کے لیے کافی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ اتنی جامع ترین صورت ہے، چھوٹی سی اور جامع ترین صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نیکسٹ ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ الکافرون۔ آپ جانتے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے سورہ کافرون جو ہے وہ بڑی زبردست صورت ہے۔ صرف کچھ لائنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ حق اور باطل کبھی ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہو سکتے، مل نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی ماضی میں، نہ ہی حال میں، نہ ہی مستقبل میں۔ حق بالکل الگ ہے اور باطل بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ دین میں اصولی معاملات پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، حق ہمیشہ حق رہتا ہے اور باطل ہمیشہ باطل رہتا ہے۔
اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں سورہ اخلاص کی، تو یہ جو ہے نا یہ توحید پر جامع ترین بات صرف کچھ الفاظوں میں ہے۔ اور جو کانسیپٹ ہے نا مونوتھیزم کا، ٹھیک ہے، مونوتھیزم کا جو کانسیپٹ ہے اٹ از ایکسپلین ان سورہ الاخلاص ان پرفیکٹ کلیئرٹی، اور یہ کوئی ڈاؤٹس آپ کے مائنڈ میں نہیں چھوڑتا ہے۔ شاید پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا ہوگا کہ اکثر لوگ جو کرسچینٹی سے ریورٹ ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں وہ اکثر ٹرینٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں جو ہے نا 3 فرقوں میں وہ کرسچنز جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہے کہ 3 ایک بھی ہے اور 1 3 بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی کہتا ہے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جو ہیں حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کے والدین ہیں۔ اور ایک فرقہ صرف ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جیسے کہ باقی نبی تھے۔ تو یہ جو ان کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا اس کی وجہ سے کرسچنز بہت زیادہ ریورٹ ہو کے اسلام میں آتے ہیں، اور بہت ان کو جو ہے نا وہ انکلیئر لگتا ہے ان کے یہاں کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ۔ جبکہ سورہ اخلاص وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ مونوتھزم کو بتاتی ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر کوئی شک و شبہات باقی ہی نہیں رہتے۔ تو قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ اتنی جامع ہیں، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی میں نے آپ کو مثال دی ہے نا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ بڑی بڑی صورتوں میں کیا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سو دس از بیسیکلی گلمس آف ایلیکوینس آف دا قرآن پاک، کہ ہم نے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے وہ جیسے سورہ اثر پوری زندگی اور ضابطۂ حیات ہمیں بتا رہی ہے، سورہ کافرون ہمیں حق اور باطل میں فرق دکھا رہی ہے، سورہ اخلاص ہمیں توحید کا مکمل تصور چند آیات میں بیان کر رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو انتہائی واضح انداز میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس صورت میں، کہ انسان کے ذہن میں اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر اور اس کی عربک گرامر اور سب کچھ سمجھنے کے بعد کوئی شک و شبہات کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ یہ جو ہے وہ قرآن کی ایلیکوینس ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورتوں میں بھی اتنی جامعت ہے، تو بڑی صورتوں کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن کا ہر حصہ ہدایت، حکمت، عقائد، اخلاق اور عملی زندگی کی رہنمائی سے بھرپور ہے۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر تھا یہ انتہائی اہم اور بہت ہی غور سے سننے اور سمجھنے والا تھا۔ اب اسی سے جڑا ہوا ایک اور معجزہ ہے قرآن پاک کا، وہ ہے قرآن کا مضبوط نظام، ٹھیک ہے، انٹر ووون سسٹم اینڈ ارینجمنٹ آف اے قرآن پاک۔ اس کا جو انٹر کنیکشنز ہیں اس کے اندر جو پیٹرنز ہیں، جو ارینجمنٹس ہیں، وہ ایک پورا انٹر ووون سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے جمعرات کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی قرآن کے میریکل ہونے کے نیو اسپیکٹ کے ساتھ۔ آج کا جو خلاصہ مضمون ہے وہ اتنا ہی ہے کہ قرآن کی جو جامعت ہے یہ اس کا بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ سورہ اثر کا کامیاب زندگی کا مکمل منشور پیش کرتی ہے، سورہ کافرون حق اور باطل کے درمیان واضح فرق بتاتی ہے، سورہ اخلاص توحید کی جامع ترین وضاحت فراہم کرتی ہے۔ چھوٹی سی صورتوں میں معنوں کا سمندر سمویا گیا ہے۔ قرآن کی جامعت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے پیلنڈروم، اس کے ایپٹونمز، تمام چیزیں حکمت الہی کی روشن دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آج کے لیکچر کو دھیان سے سنیں، کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو مجھ سے دوبارہ پوچھئے، کامنٹس میں پوچھئے۔ اس کو کسی کو ایک دفعہ نہیں سمجھ آئے وہ دوبارہ سنیں، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے میں آپ کو آسان ترین الفاظوں میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ سمجھا سکوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات پھر ہوگی ایک اگلے نئے ایسپیکٹ آف میریکل آف قرآن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ جو ہے ایمان کی حالتوں پر ہو۔ اور آج عاشورہ کا دن ہے، بہت سارے لوگوں کا روزہ بھی ہوگا، کثرت سے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔